خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام لا نبی بعدی سراج ٹی وی سے حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں عقیدہ ختم نبوت جو اہل اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے اور اجماعی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام نعمت ہوئی اور دین مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس سے پہلے ہم نے ختم کے جو معنی بیان کیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلسلہ نبوت ختم ہوا، نعمت تمام ہوئی، دین مکمل ہوا۔ پہلی جو کتابیں تھیں ان کی ذمہ داری اس وقت کے علماء فقہا پر تھی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں سورہ ہجر میں موجود ہے۔ تو میں محترم ناظرین کرام، عقیدہ ختم نبوت کی آگہی اور اس کے ابلاغ کے لیے اس چینل پر یہ خدمت کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، اور یہ خصوصی پروگرام لا نبی بعدی، نبی مکرم نور مجسم سید المرسلین رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے حکم اور آپ کے پیغام اور حدیث مقدسہ کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت و ولادت و تشریف آوری کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہی کتاب و سنت میں موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں عقیدہ ختم نبوت کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اجرائے نبوت کا جو سبجیکٹ ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جو پروگرام تھا اس میں ہم نے جو آیت مقدسہ ہے، یہ ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 آپ دیکھ رہے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں،
اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مقدسہ کا شان نزول بھی ہم پچھلے پروگرام میں بیان کر چکے ہیں، اور یہاں پر بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے آخری نبی، اور خاتم کا جو لفظ استعمال کیا گیا، تو خاتم کا معنی ہم آخری کرتے ہیں، اور خاتم کا معنی بعض جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ مہر کریں گے۔ اب مہر اب آپ جب کریں گے تو مہر کے بھی آپ دیکھیے گا، انگلش میں آپ آ جائیے گا تو انگلش میں بھی اس کے جو ہے وہ دو معنی ہوں گے، ایک ہے اسٹیمپ اور ایک ہے سیل۔ اگر کوئی اسٹیمپ بھی کرتا ہے تو اسٹیمپ بھی آخر میں لگتی ہے، جب مضمون مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے آخر میں اسٹیمپ لگ جاتی ہے۔ لیکن یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف آیات مقدسہ سے میں نے پہلے بھی عرض کیا اور آج اس کی مزید وضاحت کروں گا کہ جہاں پر بھی خا، تا، میم یہ تین حروف پر مشتمل یہ جو روٹ لیٹرز ہیں، ان سے مختلف الفاظ جو بنتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ سیل کا معنی ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ لفافہ سیل کر دیا، سیل بند کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیل ہے تمام پروفٹس کی۔ اب بعض جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ اس کا معنی جیسے سٹیمپ ہے وہ لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر سٹیمپ لگا دیں گے تو وہ نبی بن جاتا ہے اطاعت کرنے سے۔ محترم ناظرین کرام، نبی بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں نبوت عطا فرماتے ہیں۔ تو علمی طور پر یہ پہلو انتہائی کمزور اور اسلام کے اور کتاب و سنت کے اور قرآن و حدیث کے متصادم ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو اجرائے نبوت کے قائل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ختم نبوت کا مضمون آپ کو واضح انداز میں ملے گا۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاتم النبیین، تو یہ جو لفظ خاتم ہے آپ کو اس طرح سے یاد کروایا جائے گا تاکہ ہر جو قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن مجید کی تفہیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے میں آج کی گفتگو میں مزید آسان کر کے بیان کر دوں گا۔ تو یہ آیت مقدسہ ایک تو آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ جب بھی آپ قرآن مجید اٹھائیں گے، انگلش میں ٹرانسلیشن ہو یا اردو میں ہو، تو اس کا نمبر اہل اسلام کے ہاں آیت کا نمبر 40 ہے، یہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور صفحہ دکھاتا ہوں جس سے آپ یاد کر لیں گے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کتنے مقامات پر یہ جو روٹ لیٹرز ہیں خا، تا، میم، اس سے جو الفاظ بنے ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے مقام پر۔ المعجم المفارس کا یہ میں نے آپ کو صفحہ دکھایا ہے۔ اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی تاکہ اس کو وہ یاد بھی رکھیں گے، اور یہ ایک طرح سے سراج ٹی وی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے کہ علمی انداز میں اور تحقیقی انداز میں عقیدہ ختم نبوت کا ابلاغ بھی کیا جائے اور آگہی اور شعور بھی پیدا کیا جائے تاکہ قرآن فہمی میں ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک قرآن مجید فرقان حمید کی تفہیم ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اور قرآن خود فرماتا ہے کہ جس ہستی نے اپنے بندے پر قرآن مجید نازل فرمایا
تو یہ تبیان بھی ہے، بڑا وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کو اتنے زیادہ زور دے کے احادیث مقدسہ میں بیان کیا کہ امت کے ہاں اس سلسلہ میں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ کوئی ریب ہے۔ تو ناظرین کرم، قرآن مجید فرقان حمید میں اس روٹ لیٹر سے آپ 7 مقام دیکھیں گے۔ پہلا مقام سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کا نمبر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ دوسری سورہ ہے، اور اس سورہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ یہ میں آپ کے لیے مزید آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کا نمبر بھی یاد رکھ لیں۔ تو یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ سورہ بقرہ ہے، اور جی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، آپ دیکھ لیجئے یہ جو سرخ میں یہ خاتمہ، اس نے مہر لگا دی، اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے۔ سورہ بقرہ سورت کا نمبر 2 ہے اور اس کی آیت 7 ہے۔ اور پھر دوسرا مقام ناظرین کرام سورۃ الانعام، سورت کا نمبر 6 ہے اور اس کی آیت 46 ہے۔ پھر تیسرا مقام سورہ جاثیہ، سورہ جاثیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نمبر، سورہ کا نمبر 45 ہے اور اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ تیسرا مقام سورہ یاسین، ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہوتی ہے، تو سورہ یاسین آپ پڑھیں گے تو عقیدہ ختم نبوت آپ کو سورہ یاسین میں بڑا آسانی کے ساتھ رب العالمین نے سمجھا دیا ہے، اور اس آیت مقدسہ پر ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی۔ آج میں اس کے مزید کچھ گوشے عرض کروں گا تاکہ آسان لفظوں میں ناظرین کرام تک عقیدہ ختم نبوت بیان کر دیا جائے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ شورا ہے اور اس کی آیت نمبر 24 ہے، اور اس سورہ کا جو نمبر ہے وہ 42 ہے۔ پھر سورہ احزاب جو میں نے آپ کو دکھائی، اس کا نمبر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب کا جو موجودہ نمبر ہے جو ترتیب کے اعتبار سے یہ آپ دیکھ رہی ہیں، یہ سورہ احزاب 33 نمبر ہے، اور آیت نمبر یہ آپ کے سامنے ہے، یہ عربک میں 40، میں اس کو یعنی انگلش میں بھی لکھ دوں گا تاکہ یہ 40 نمبر ہے سورہ احزاب، اور اس میں کیا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اب آپ دیکھیے گا یہ خاتم ہے، یہ آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں، یہ خاتم، اور اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی سے بھی، اسی روٹ لیٹر سے یہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ مطففین میں یہ آپ دیکھیے گا، اس سورہ کا نمبر 83 ہے، اور اس کے بعد اس کی آیت نمبر 26 ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی سورہ پاک کی آیت نمبر پھر 25 اور 26 دونوں مقام پر یہ جو روٹ لیٹر ہیں، اس خا تا میم سے آپ کو الفاظ ملیں گے۔ تو ہم آج مزید آسان کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھائیے۔ مقام دیکھ چکے، اب ہم اگلے مقام کی طرف چلتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے میں اس حوالے سے، یہ لسان العرب اس وقت آپ دیکھیں گے، یہ لسان العرب کا صفحہ ہے، یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے گا ناظرین کرام، اس میں بھی آسانی کے ساتھ آپ کا یہ صفحہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو یہ آسانی کے ساتھ یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ دیکھیے الفاظ ختام الوادی، وادی کا آخری کنارہ، اقصاہ، آخری کنارہ، وہ ختام القوم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کا آخری فرد، تو یہ جو ہے وہ خاتمہم اور خاتمہم، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے، آخرہم، ان کا آخری، اور یہ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء، خاتم، تو پھر یہ اس میں فاعل ہے، ختم کرنے والے کون ہیں، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم النبیین،
تمام نبیوں کے آخری جن کے ذریعہ سے نبوت کو ختم کر دیا گیا ہو، اور ختم کا معنی میں عرض کر چکا ہوں، جو سننے والے ہیں پھر اس کی وضاحت عرض کر لیں کہ جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے، برکت ہے، تو آپ کہتے ہیں ختم ہو گئی ہے۔ تو ہم اس حوالے سے جواب یہ ہوگا، جناب آپ کو کس نے کہا ہے؟ آج بھی رحمت للعالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت موجود ہے۔ جب وہ آفتاب نبوت آ گیا تو اب کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب فقط اور فقط دور جو ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام، اور آپ دیکھیے والخاتم، یہ دیکھیے گا الفاظ، خاتم بھی ہے اور خاتم، من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی تنزیل العزیز، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو بیان کیا گیا۔ آیت بھی کون سی ہے؟ یہ دیکھیے، ما کان محمد، یہ خاتم النبیین، کیا مطلب کہ وآخرہم، یعنی لسان العرب میں جو کتاب ہے جس میں الفاظ کے معنی کو بیان کیا جاتا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ معنی آخری ہوگا، قوم کا آخری فرد، وادی کا آخری کنارہ۔ تو یہ کتاب کے اندر لسان عرب اور دیگر انشاءاللہ تعالی جو ڈکشنریز ہیں وہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے۔ اب چلتے ہیں ایک اور مقام کی طرف، قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا مقام میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، تاکہ سراج ٹی وی کے جو ہمارے ناظرین کرام ہیں وہ اس سے بالکل واضح طور پر، تاکہ کسی کو کوئی شک، تو پہلے ہی نہیں، امت سب مانتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پختہ ہو جائے، یقین کامل ہو جائے کہ اہل اسلام کا جو عقیدہ ہے، الحمدللہ اہل اسلام بڑی محبت کے ساتھ اور اس عقیدے کو جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں اور اس کو بیان بھی کر رہے ہیں، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس عقیدے کو آگے بیان بھی کیا جائے تاکہ ہر مسلمان جو ہے اس کو سنے بھی اور اس پر جو ہے وہ عمل پیرا بھی ہو، اور اس عقیدے کو جو اس کا ابلاغ بھی کرے، تاکہ علمی طور پر اتنا مضبوط ہو، اگر کہیں پر کوئی کویسچن ہو تو وہ اس کو جواب دینے میں کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ تو یہ آپ دیکھیے گا ناظرین کرام، یہ پہلا مقام ابھی سکرین پر آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر، یہ دیکھیے آپ نے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ پہلی سطر آپ دیکھیے گا۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، بلکہ میں آپ کو قرآن مجید کا صفحہ دکھانا چاہوں گا۔ یہ صفحہ تو آپ دیکھ چکے ہیں الموجم کا، اب میں ایک اور مقام آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے انتہائی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام، جی یہ فیوز القرآن ہے، یہ ابھی آپ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ حضرت علامہ سید حامد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ترجمہ کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی۔ اب یہاں میں آپ کو یہ الفاظ انہی کے حوالے سے پہلے بھی اس پر گفتگو کی تھی، لیکن یہ الفاظ بڑے جامع اور کمپریہنسو انداز میں یہ سید صاحب جو ہیں یہ لکھتے ہیں، تو میں ناظرین کرام کے حوالے سے آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور یہ الفاظ جو انہوں نے بیان کیے ہیں وہ ذرا آپ توجہ سماعت کیجیے گا۔ مہر کرنے سے مراد، یہ دیکھیے میں یہاں پہ یہ میں نے ان کے نیچے یہ اپنی لائن بھی لگا دی ہے۔ مہر کرنے سے یہ مراد ہے کہ اندر کی چیز باہر اور باہر کی اندر نہیں جا سکتی۔ اب یہ کافی ناحق بات سمجھتے ہیں، نہ سچی باتوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کو سنتے ہیں اور ناحق کو دیکھتے ہیں، یہ محروم ازلی ہیں،
انہوں نے نور ایمان کو کفر کی تاریکی میں چھپا ڈالا اور ان کا خاتمہ بھی کفر ہی پر ہوگا جو انہیں پسند نہیں۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیے گا، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کرنے سے یہ مراد ہے کہ اندر کی چیز باہر اور باہر کی اندر نہیں جا سکتی۔ یہ اب آپ عقیدہ ختم نبوت اس آیت سے، خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وہی خاتم، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں خاتم اللہ نے مہر لگا دی، خاتمہ یختم، روٹ لیٹر وہی ہے خاتمی۔ تو مہر لگانے کا مطلب یہ کتاب بھی میں آپ کو یعنی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ جو ذوق رکھنے والے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کا، تو یہ کتاب جو ہے یہ تفسیر، میں اس کا فرنٹ صفحہ بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا، فیوز القرآن، ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ سورہ بقرہ میں آپ کو لے چلتا ہوں، یہ صفحات آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو یہاں پر انہوں نے جو جملہ لکھا ہے وہ آپ کے لیے سمجھنے میں انتہائی مفید ثابت ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے اس ترجمے کو اور اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو جی یہ صفحہ آ گیا سورہ بقرہ کا، میں نے جی یہ آ گیا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکرین پر، یہ دیکھیے گا، میں پھر آپ کو، تاکہ یہ آیت نمبر 7 ہے سورہ بقرہ کی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ تو مہر کرنے سے یہ مراد ہے کہ اندر کی چیز باہر اور باہر کی اندر نہیں جا سکتی۔ یہ اس سے اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم ہیں، خاتم ہے، حضور مہر لگانے والے ہیں، مہر مانا سیل کرنے والے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم اسم اعلیٰ ہے، جس ہستی کے ذریعہ سے ختم کیا گیا ہو، جس ہستی کے ذریعہ سے سیل بند کیا گیا ہو، تو وہ ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نبوت کا محل مکمل ہو چکا، اب نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی خارج ہو سکتا ہے۔ آگے چل کے حضرت عیسیٰ ابن مریم، جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ابن مریم سے ہے، حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، وہ نبوت کے محل میں، قصر نبوت میں موجود ہے آلریڈی۔ اب انہوں نے دوبارہ داخل نہیں ہونا ہے، آخری حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کا جو نزول ہوگا تو اس میں کوئی ایڈیشن تو نہیں ہوگا، وہ تو مہر لگ چکی ہے، مکمل ہو گیا نبوت کا محل۔ اب دوبارہ ان کا آنا، آخری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جس طرح تاریخ میں ایک شخص نے اپنے آپ کو خاتم الاولاد کہا کہ میں اپنے ماں باپ کی اولاد میں سے آخری ہوں، وہاں خاتم کا معنی آخری کیا، تو وہ سب سے آخر میں اولاد میں ہے۔ تو یہ آپ نے مقام دیکھا۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام اگلے مقام کی طرف چلتے ہیں، جیسا کہ میں عرض کیا تھا سورہ انعام ہے، یہ بھی آپ کے سامنے میں سورہ دکھاؤں گا، سورہ انعام ہے، اور اس سورہ کی آیت نمبر جو ہے سورہ انعام کا نمبر 6 ہے، تاکہ یہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور جی، اور اس سورہ مقدسہ کا انعام کا آیت نمبر جو ہے وہ ابھی میں تھوڑی دیر بعد آپ سکرین پر دیکھیں گے، 46 نمبر ہے یہ آیت مقدسہ، اور وہاں پر بھی آپ یہی مفہوم جو ہے وہ دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے گا، ابھی آپ بھی سکرین پر، یہ 7واں پارہ ہے، سورہ انعام ہے، یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کو آپ کے یہ دیکھیے، یہ بھی یہاں پر بھی لفظ آپ دیکھیں گے، خاتمہ، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے،
تو اللہ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو تم کو یہ چیزیں، یہ صلاحیتیں واپس لا دے؟ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے گا ناظرین کرام، خاتم علی قلوبکم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، کم تمہارے دلوں پر، خاتم علی قلوبکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو تم کو یہ چیزیں، یہ صلاحیتیں واپس لا دے؟ تو اب یہاں پر بھی مہر لگانے کا مطلب کیا ہوا؟ نہ کوئی چیز اندر آ سکتی ہے اور نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ یہ مقام بھی دیکھ لیا آپ نے۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے مقام کی طرف، اور یہ سورہ جو ہے وہ جاسیہ کی طرف چل دیں گے، اور سورہ جاسیہ کا نمبر ہے 45، اور اس آیت نمبر 23 ہے، یہ بھی آپ کے سامنے میں دکھانا چاہوں گا۔ جی، یہی مضمون، تاکہ آپ حضرات جو ہے وہ اس کو یاد رکھیں، اور یہ دیکھیے گا ناظرین کرام 20، یہ بھی آپ سکرین کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، یہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23، اور سورہ جاسیہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے گا، یہ سورہ جاسیہ کا نمبر 45 ہے، اور اس میں بھی تو بھلا دیکھیے تو جس شخص نے اپنی خواہش کو اپنا معبود ٹھہرا لیا، جدھر خواہش لے چلی چل پڑا، معیار حق و ناحق کو چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیے گا، یہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23، وہ خاتمہ، یہاں پر بھی لفظ دیکھیے گا ناظرین کرام، یہ خاتمہ علی سمعہ و قلبہ، اور اللہ نے اس کی سماعت اور اس کے قلب پر مہر لگا دی۔ اب مہر جب لگی ہے، معنی وہی ہے جو میں نے خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو یہ تیسرا مقام میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کے قلب پر مہر کر دی، اس کی سماعت پر، ختم علی سمعہ و قلبہ، وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اس کی سماعت یعنی اس کے کانوں پر اور اس کے قلب پر مہر کر دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے وہ خاتمہ علی سمعہ و قلبہ، تو خاتمہ کا کیا معنی ہوا؟ مہر لگا، سیل کر دیا گیا۔ قرآن مجید کے ہاں وہ جو سٹیمپ والا معنی ہے نا، کہ سٹیمپ لگا کے نبی بنا دینا، قرآن مجید فرقان حمید میں تو اس طرح کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو معنی آپ نکال رہے ہیں۔ جو منکرین ختم نبوت جو قرآن مجید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک تحریف کی جا رہی ہے، تو اہل اسلام کو علمی طور پر اپنے عقیدے کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں اپنی نالج ہونا چاہیے، اور یہ نالج بیس پروگرام ہے تاکہ ہم ناظرین کرام تک قرآن مجید کا جو صحیح مفہوم ہے، آیات مقدسہ کا جو بیان ہے، اور پھر وہی بیان جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام چوتھا مقام قرآن مجید فرقان حمید کا میں ابھی آپ کے سامنے اگلا مقام پیش کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ چکے۔ اب اگلے مقام کی طرف چلتے ہیں ناظرین کرام، یہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین آپ جانتے ہیں کہ یہ 22ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے میں داخل ہوتی ہے، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 ہے۔ ابھی آپ یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے گا، یہ سورہ یاسین سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، سورہ یاسین 23واں پارہ، اور سورہ یاسین کا نمبر 36 ہے،
اور اس کی کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 65۔ یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کی رہنمائی فرماتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کا کلام وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، تو یہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ اور آیت خاتم النبیین کی جو تفسیر ہے وہ ہم قرآن مجید سے ہی پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا، یہ آیت نمبر 65 ہے، اور ہر مسلمان کے گھر میں یہ سورہ یاسین ہے، تلاوت کی جاتی ہے، مساجد میں فجر کے بعد پڑھتے ہیں۔ الیوم، آج کے دن، آج کا دن کون ہے؟ قیامت کا دن۔ نختم، ہم مہر لگا دیں گے، رب العالمین فرما رہا ہے۔ نختم، ختمہ یختم، یہ متکلم کا صیغہ ہے، ہم مہر لگا دیں گے۔ نختم، ہم مہر لگا دیں گے۔ کون سا دن؟ آج کا دن، وہ دن کہ ہم ان مجرموں کے منہ پر، علی افواہہم، یہ دیکھیے، ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو یہ لوگ کیا کرتے، بتائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیسے کیسے گناہ کیے اور کیسی نافرمانی میں مبتلا رہے۔ اب ناظرین کرام یہ دیکھیے گا، یہ جو نختم ہے، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ محترم ناظرین کرام، منہ پر مہر لگ گئی، منہ کا اب مہر کیا؟ سٹیمپ لگ گئی منہ پہ۔ اب ذرا سمجھیے قرآن مجید کو، جو لوگ سٹیمپ کا معنی کرتے ہیں، تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، تو کیا ان کے سٹیمپ لگا دیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم ان کا منہ بند کر دیں گے، مہر لگا دیں، منہ سیل ہو جائے گا، منہ کے ذریعے سے نہ سانس باہر نکلے گا، نہ سانس اندر جائے گا، نہ کوئی لفظ باہر نکلے گا۔ یہ قرآن مجید رہنمائی فرما رہا ہے۔ اب کوئی خاتم کا معنی اپنی منمانی انداز میں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی فکر اور سوچ اور اسلامی آئیڈیالوجی کے خلاف اور پیرلل منکرین ختم نبوت اپنا ایک بیانیہ بنائیں، تو آپ دیکھیے یہ کتنا بڑا قرآن مجید کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ معنی ہی بدل دیا گیا۔ الیوم نختم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہر ہیں تو سیل کے معنی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت کے بعد نبوت کا دروازہ سیل ہو گیا، مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب وہ نعمت تھی، آپ کہتے ہیں کہ نعمت بند ہوگی، ہم کہیں گے جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک تو نعمت عظمیٰ ہے، جب وہ تشریف لا چکے تم اب کس نعمت کی تلاش میں ہو؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے جب اہل اسلام پر احسان کر دیا تو حضور کے آنے کے بعد ہم کس کی تلاش کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور پھر دین جو ہے وہ مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب رحمت کی بات ہو تو ہم یہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے جس ہستی کو رحمت بنا کر بھیجا، اس رحمت کے بعد کون سی رحمت کی تلاش میں ہو؟ توجہ کس اور طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ مرکز و محور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسی لیے کہا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقہ، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقہ، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ نعمت عظمیٰ بھی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو ہمارے لیے رحمت ہے، بند نہیں ہوئی، لیکن وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گئی۔ وہ وجود کائنات کے لیے آج بھی فیضان اور ہدایت کا منبع اور محور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفانم توئیں، کشتی و دریاؤ طوفانم توئیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک اور مقام پر علامہ اقبال عرض کرتے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نی ندان عشق و مستی از کجاست، این آفتاب شعاع مصطفیٰ است۔ عشق، محبت، ہدایت، رہنمائی، منزل، سب کچھ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں عطا ہو رہی۔ تو یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 ناظرین کرام آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اگر کوئی خاتم کا معنی اپنی من مانی سے کرنا چاہے تو آپ نے یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 دکھانی، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، منہ کو بند کر دے گا، سیل کر دے گا، اب کوئی لفظ نکال نہیں سکیں گے۔ تو نختم، ہم مہر لگا دیں گے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا میرے معزز ناظرین کرام، یہ علمی دنیا ہے۔ سراج ٹی وی علم کا نور پھیلا رہا ہے کہ چراغ علم جلاؤ بڑھا دے رہا ہے۔ ان تاریک راہوں میں قرآن مجید کا نور چاہیے، ان ظلمت قدوں میں عشق رسول کا چراغ چاہیے، ختم نبوت کا اجالا چاہیے، تاکہ اہل اسلام جس مرکز و محور پر قائم اور دائم ہے، اس مرکز و محور کو کوئی شفٹ کرنا چاہے تو امت اس سے آگاہ رہے۔ تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم علمی طور پر عقیدہ ختم نبوت کی آگہی اور ابلاغ کمیونٹی تک قرآن مجید فرقان حمید کا ابلاغ علمی، تحقیقی اور بڑے محبت اور پیار کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ ہم اپنی دیکھنے والوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ سورہ یاسین کا مقام آپ نے دیکھا۔ اب چلتے ہیں ناظرین کرام، اگلا جو مقام ہے وہ سورہ شورا ہے، اور اس کا نمبر ناظرین کرام 42 ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اب میں 5واں مقام آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پہلے بھی ہم نے اس پر گفتگو کی، لیکن آج تھوڑا سا اور انداز میں، تاکہ مزید آسانی کے ساتھ آپ تک جو ہے وہ پیغام پہنچ جائے۔ تو یہ سورہ شورا جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا میں مقام آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ 42 نمبر ہے اس سورت کا۔ یہ سورت کا نمبر بھی یاد رکھا کریں، اور یہ جو میں نے آپ کو مقامات دکھائیں اس کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے ابھی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سورۃ الشورا، یہ 25واں پارہ، اور سورت کا نمبر جو ہے وہ 42 ہے۔ اب میں اس کی آیت نمبر، یہ دیکھیے گا، یہ پہلا رکوع ہے، یہ دوسرا رکوع ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ تیسرا رکوع ہے، اور اس کے بعد یہ چوتھا رکوع ہے، اور اس رکوع کی آیت نمبر 24 ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کاذبا فإن یشاء اللہ یختم، کیا یہ لوگ یہ اتہام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شخص نے اللہ پر بہتان باندھا ہے، پس اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا۔ اس کو میں آگے یہ دیکھیے، یختم، یختم کا الفاظ آپ دیکھ لیجئے گا، یختم، وہی خا تا میم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو صبر، اللہ حضور کے اگلا صفحہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اللہ قلبی کا، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے یختم کا معنی ہے مہر لگا دینا دل پر۔ تو ایک تفسیر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر صبر کی مہر لگا دے، یعنی اس میں کوئی چیز جو ہے وہ صبر کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرما دے، ایک تفسیر یہ ہے۔
اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ میرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حق کے علاوہ کوئی اور بات کرتا ہی نہیں ہے، یہاں تو حق ہی حق بیان ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو مقام دکھایا۔ اب اس کے بعد اگلے مقام کی طرف چلتے ہیں معزز ناظرین کرام۔ یہ مقام آپ دیکھ چکے، اب اگلا جو مقام ہے قرآن مجید فرقان حمید کا وہ ہے جی دونوں اب چلتے ہیں 30 پارے میں اور 80، یہ ابھی آپ کے سامنے سورہ مطففین ہے، اور سورہ مطففین کی 2 آیات ہیں 25 اور 26، یہ آپ کے سامنے یہ آپ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ 2 مقام، کل 7 مقام ہیں کہ جن میں الفاظ روٹ لیٹر خا تا میم، تو مختلف صیغوں کے ساتھ یہ الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں۔ تو یہ سورہ مطففین، اور یہ نمبر اس کا ہے 83، اور اس کی یہ 2 آیات مقسمہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، ان پر ہم گفتگو کریں گے تاکہ مزید اچھے انداز میں آپ تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ یہ آیت نمبر 25 ناظرین کرام، اور دوسری آیت نمبر 26۔ خاتم کا معنی کا تعین قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ سے کر رہے ہیں تاکہ عقیدہ ختم نبوت ہم قرآن مجید سے سمجھیں۔ کوئی بھی شخص یا کوئی کمیونٹی، کوئی اسکول آف تھاٹ اپنی من مانی نہ کر سکے، اپنے معنی کا مطلب اور مفہوم نہ نکال سکے۔ ہم وہی معنی لیں جو قرآن مجید فرقان حمید بیان کر رہا ہے۔ اور مہر کا معنی سٹیمپ نہیں بلکہ سیل بند کر دینا۔ اب آپ دیکھیے گا، یسقون، پہلے سے اوپر جنت کا تذکرہ ہے، یہ دیکھیے گا، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، بے شک نیک لوگ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اللہ ان پر خاص نعمت، اللہ کی ان پر خاص نعمت ہوگی، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے اللہ کی نعمتوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں پر آسودہ حالی کی شگفتگی، عصر نعمت اور آسائش کی کیفیات پائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25، یہ سورہ مطففین، سورہ کا نمبر 83۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ مختوم آپ دیکھ لیجئے گا لفظ، ان کو سربا مہر خالص پاکیزہ، یہ مہر کا لفظ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو کیا یہ مہر کا معنی اسٹیمپ ہوگا؟ یہاں پہ شراب پلائی جائے گی، شراب بھی نادر اور جام بھی نادر، پینے والے بھی نادر روزگار، پلانے والا رب العزت، اس شراب کا کیا کہنا۔ یسقون، اللہ تعالیٰ پلائے گا، من رحیق مختوم، مختوم مفعول، وہ بوٹل جس کے اوپر مہر، یعنی اس کو بالکل بند کر دیا گیا ہو، سیل بند کر دیا گیا، یہ ہے مختوم کا معنی، مہر خالص، سر بمہر، یہ اس کا معنی، مختوم کا معنی یہ ہے، کہتے ہیں نا سر بمہر، لفافہ بالکل بند کر دیا، بوٹل ہے اس کے اوپر جو ہے آپ بالکل سیل ہو جائے، ایئر ٹائٹ جس کو کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد نہ اس سے ہوا کوئی نکل سکتی ہے، نہ ہوا کوئی داخل ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے یہاں مختوم، وہی خا تا میم، روٹ لیٹرز وہی ہے، خا تا میم سے لفظ کیا بنا؟ مختوم۔ اور پھر اگلی آیت میں بھی ختامہ، یہ دیکھیے گا، یہ لفظ جو ہے مسک کا تو آپ جانتے ہیں، مشک جو ہے خوشبو، ذائقہ۔ اب اس میں یہ جو لفظ ہے ناظرین کرام، ختامہ، وہ میں نے آپ کو بتایا ختام القوم، ختام الوادی، قوم کا آخری، اس پر مشک کی مہر ہوگی، تو اس کا ایک معنی جو ہے وہ آخری، جب آپ پیتے ہیں تو جو آخری ذائقہ ٹیسٹ ہوتا ہے
اس پر مشک کی مہر ہوگی۔ دوسرا ایک معنی جو ہے یہاں مہر بھی ہے، یعنی اس کے اوپر سٹیمپ نہیں ہے، سیل بند ہے۔ تو یہ دونوں معنی آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، اور وہ بھی انتہا کے معنوں میں ہے۔ یہاں ختام کا معنی انتہا کے معنوں میں، جب کوئی پی رہا ہے تو آخری جو ٹیسٹ، آخری ذائقہ، بوٹل میں جو آخری ایک سپ رہ جاتا ہے اس کا ذائقہ اپنا ہی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ مقام بھی آپ نے دیکھا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام آج ہم نے یہ 7 مقام، یہ آگے سورہ مطففین آگے جاری ہے، تو یہ 7 مقام ہم نے آپ کو دکھائے۔ تو یہ بھی ہم اگلا مقام آپ کو دکھاؤں گا تاکہ وہ آیت مقصہ کی طرف چلتے ہیں واپس۔ جی ناظرین کرام، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ سکرین کے اوپر یہ 7 مقام ہیں۔ خاتمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 7، ختم علی قلوبکم سورہ انعام آیت نمبر 46، سورہ جاثیہ آیت نمبر 45، سورہ یاسین آیت نمبر 65، سورہ شورا آیت نمبر 24، سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور ابھی آخر میں جو 2 مقام آپ کو دکھائے، ختامہ مسک اور مختوم، یسقون من رحیق مختوم۔ تو یہ جو مقامات آپ کو دکھائے گئے، ان کے جو معنی ہیں وہ آپ کے سامنے ناظرین کرام۔ اس میں بالکل واضح طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ تو ان آیات کو آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ عقیدہ ختم نبوت، اور اس آیت کی جب تفسیر کرنی ہو آیت ختم نبوت کی، تو پھر یہ دیکھیے گا، یہ وخاتم النبیین۔ تو یہاں ترجمہ، نیچے ترجمہ کرنے والوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیے آخری۔ تو آخری کیوں کیا؟ کہ اب سب سے آخر میں ہے، ان کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا، حضور کے ذریعہ سے سیل کر دیا گیا نبوت کے دروازے کو اور محل کو۔ تو یہ معنی قرآن مجید کے 7 مقامات سے آپ کو دکھایا گیا۔ اب میں ایک صفحہ آپ کو حدیث پاک کا ایک اور مقام، بخاری شریف کا ایک صفحہ دکھاؤں گا، یہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو ایک بخاری شریف کا صفحہ دکھاؤں گا تاکہ بات اس پہ مکمل ہو، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو بیان کریں گے، جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، اور وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ ان کی دوبارہ آمد ہوگی، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے آئیں گے، وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے آئیں گے۔ ان کا دور نبوت جو ہے وہ مکمل ہو چکا، اب جو ان کی تشریف آوری ہوگی محترم ناظرین کرام، وہ دراصل دین اسلام کی خدمت کے لیے وہ تشریف لائیں گے۔ جی حدیث پاک بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں بخاری شریف میں، کہ جس میں واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جی یہ دیکھیے گا، یہ حدیث پاک، یعنی تعین کون کرے گا؟ کسی کوئی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی، یہ بھی آپ بخاری شریف کتاب المناقب میں نے آپ کو دکھایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے راوی ہیں۔ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، یہ میں آپ کو پھر عرض کروں گا، یہ دیکھیے گا، یہ بخاری شریف کتاب المناقب، آپ نے اس لفظ کو بھی یاد رکھنا ہے۔ میری مثال، ان مثلی، بے شک مثلی میری مثال، و مثل الانبیاء، اور
دیگر جو انبیاء کرام ہیں، من قبلی، ناظرین کرام یہ آپ نے نوٹ رکھنا ہے، مجھ سے پہلے، قبلی، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے پیدا ہونا ہوتا یا کسی کا دور نبوت ہوتا تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبلی کا لفظ کیوں استعمال کرتے؟ یہ بخاری شریف قرآن مجید کی آیت مقدسہ کی تفسیر، معانی و مفاہیم ہم وہی لیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ من قبلی، مجھ سے پہلے، کمثل، مثال، راجلن، ایک شخص کی مثال ہے، بنا بیتا، جس نے گھر بنایا، فاحسنہ، بڑا حسین و جمیل، واجملہ، بڑا حسین اور جمیل، دونوں لفظ استعمال کی، الا، سوائے، مودیہ لابنۃ من زاویہ، ایک کارنر میں، ایک زاویہ میں ایک اینٹ باقی رہ گئی، اور فجعل الناس یطوفون بہ، اور لوگ اس ارد گرد جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، پھرتے ہیں، یعجبون لہ، تعجب کا اظہار کرتے ہیں، ویقولون اللہ وضعت ہذہ اللابنہ، تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آگ دیکھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ، تو یہ فرمان ہے میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ دیکھیے اب اس آیت مقدسہ کی، اور معنی کیا خوبصورت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قال، یہ کن کا قول ہے؟ آپ کے اور میرے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَنَلَّبِنَةُ، وہ جو اینٹ باقی رہ گئی تھی کسر نبوت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ میں نے عرض کیا کہ خاتم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، خاتم بھی، تو یہ حدیث پاک دیکھ لیجئے گا، وَأَنَا، یہ الفاظ دیکھ لیجئے گا۔ اب یہ مثال کے بعد بھی کوئی چیز، ابھی آپ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس مثال کے بعد بھی کوئی ڈاؤٹ، کوئی باقی رہ سکتا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ اینٹ کون ہے؟ حضور علیہ السلام فرما رہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، تو خاتم النبی، تو خاتم کا تعین معنی کا کس نے کر دیا؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، اینٹ کے مکمل ہونے، اینٹ کے لگ جانے سے، میرے آ جانے سے وہ محل مکمل ہو گیا۔ تو ناظرین کرم، خاتم کا معنی حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ہم نے قرآن مجید کے 7 مقامات اور سورہ یاسین کا، سورہ یاسین سے بھی دکھایا، اور بخاری شریف انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کے دیگر مقامات سے عقیدہ ختم نبوت کا بیان کریں گے۔ آپ حضرات سراج ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ دین اسلام کی خدمت کرنے کا فریضہ جو ہمارے ذمے ہے وہ ہم کرتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔